ناظرین السلام علیکم۔ کافی دنوں بعد سیاسی حالات پہ تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں، خصوصاً ہمارے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے ان کا تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں باقی صوبائی حکومتوں کے ساتھ، یا جو وزرائے اعلیٰ اس وقت کام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ساتھ 8 فروری 2024 کو انتخابات ہوئے ہیں اور چاروں صوبوں میں وزرائے اعلیٰ اور نئی حکومتیں قائم ہوئی ہے۔ اگر ہم موازنہ کر لیں بلوچستان کو تو چھوڑ دیں، بلوچستان تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید وہاں پر حالات ہم سے بھی زیادہ بدتر ہو، لیکن اگرچہ موجودہ حکومت وہاں پر جو ہے کافی سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اور کچھ اعلانات بھی کر رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی بجائے اگر ہم پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ اور ان کی حکومتوں کے اقدامات کا تھوڑا سا جائزہ لے، مثال کے طور پہ پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں، وہاں پر ہر دوسرے تیسرے دن کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ کبھی ملازمین کے لیے فلیٹس کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، کبھی آئی ٹی کے لیے مختلف پارکس بنائے جا رہے ہیں، مختلف بڑے بڑے سینٹر ان کے لیے بنائے جا رہے ہیں، کبھی جو ہے ایئر ٹیکسی جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے، مطلب کبھی تعلیمی نظام میں بہت بڑی اصلاحات کی جا رہی ہے، کبھی عوام کو بجلی کی قیمت میں بہت بڑا فائدہ دیا جا رہا ہے، 2-3 مہینے کے لیے صحیح لیکن 40-50 ارب روپے 52 ارب روپے کا فائدہ ان کو پہنچایا جا رہا ہے، اور اسی طرح بہت کچھ۔ سندھ کی اگر ہم بات کر لیں، اگرچہ وہاں پر ان کو یہ عز حاصل ہے وزیر اعلیٰ صاحب کو جو سندھ ہیں مراد علی شاہ، کہ وہ تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور ان کے پہلے سے جاری منصوبے جو ہے اس میں ایک تسلسل ہے، ایک کنسسٹنسی ہے، اس کو یہ موقع مل رہا ہے، اور وہ بہت اچھے انداز سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ، اگر ہم صرف محکمہ صحت کی بات کر لیں کہ جو بڑے ہسپتال انہوں نے بنائے ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں، اور خاص کر ترک اضلاع میں پانی کی فراہمی کے لیے اور صحت کے سہولیات کے لیے۔ تعلیم کی ہم اس لیے بات نہیں کرتے کہ وہ ایک بہت بڑا محکمہ ہے، اس پہ الگ ولاگ کی ضرورت ہے، بہت تفصیلی معلومات کی ضرورت ہے، حالانکہ اس میں بھی کافی تبدیلی آئی ہے، لیکن صحت اور پینے کے صاف پانی کے حوالے سے بہت بڑے اقدامات جو ہے وہاں پر کیے گئے ہیں، اور ان کا تسلسل جاری ہے۔ کراچی میں جو 2-3 سال یا 4 سال پہلے جو بارشوں کی وجہ سے تباہی ہوتی تھی، جو بدامنی تھی وغیرہ وغیرہ، اس میں بھی کافی حد تک اس کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی تیسری مرتبہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، اگرچہ وزیر اعلیٰ ہر مرتبہ نیا آیا ہے، لیکن حکومت ایک ہی پارٹی کی ہے، ان کی سرپرستی ایک طرح کی ہے، بیوروکریسی وہ خود اپنے انداز سے اسی طرح استعمال کر سکتی ہے، لیکن بدقسمتی ہماری دیکھیے کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ ابھی تک جو حزب اختلاف کی سیاست ہے، جو کنٹینر کی سیاست ہے، جو جلسے کی سیاست ہے، اس سے بدقسمتی سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ ان کا مزاج، ان کی نفسیات وہ ابھی بھی وہی ہے کہ شاید وہ کنٹینر پہ کڑے ہیں اور وہ صرف عوام کو ایک طرح سے نعروں سے برگلانا چاہتے ہیں۔ کبھی گورنر صاحب کے ساتھ اختلافات کی، کبھی نہیں بلکہ ہر دوسرے تیسرے دن میڈیا میں ان رہنے کے لیے گورنر صاحب بھی یہی کچھ کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں، تو مسلسل اخبارات انہی سے بھرے ہوتے ہیں۔ کبھی وفاقی حکومت پر زبانی چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر دیتے ہیں جو عام عوام جو ہے وہ جلسوں میں کر دیتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اس قسم کی باتیں کریں۔ کبھی آئین سے آگے بڑھ کے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ خود مذاکرات شروع کرنے کی بات کرتے ہیں، اور پھر ایک ہفتے لوگ جو ہے اسی پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ وزیر اعلیٰ صاحب ان غیر فائدہ مند یا غیر مفید چیزوں پہ اپنی توانائی صرف کرے یا میڈیا میں ان رہنے کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرے۔ اگر وہ کوئی ایسی پروڈکٹیو کام کر جاتے، اچھا ان کے پروڈکٹیو کام کیا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ہفتے کے لاسٹ ایک ویک کی اگر ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے صرف ایپ لانچنگ کی سرمنی کی ہے، یعنی آن لائن ٹیکس جمع کرنے کے لیے ایک ایپ لانچ کیا ہے، اس کی سرمنی وزیر اعلیٰ صاحب کر رہے ہیں۔ یار یہ کوئی نئی بات ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے کہ آپ ایک ایپ جو ہے وہ بنا ہے، یہ تو پہلے سے چل رہا ہے پورے ملک میں، یہ ایف بی آر آلریڈی کر رہا ہے، مختلف انداز سے کر رہا ہے، آپ نے اس میں تھوڑا اضافہ کیا ہے۔ اچھا دوسرے دن جو ہے وہ کمپلینٹ سیل کے طور پہ ایک پورٹل کا اجرا کر رہا ہے، اس کے لیے تقریب منعقد کی گئی ہے اور کئی ایک لوگوں کو وہاں پر بلایا گیا ہے۔ ظاہر ہے وزیر اعلیٰ جب کسی تقریب میں جاتے ہیں تو پورے صوبے کی جو سیکٹری صاحبان ہوتے ہیں، ڈائریکٹر صاحبان ہوتے ہیں، درجنوں افسران جو ہے وہ پورا دن
انہی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ ضائع ہو جاتا ہے ان لوگوں کا. اسی طرح اگر ہم کہیں تو انہوں نے ایک اور اعلان کر دیا کہ ہم چیک پوسٹوں کا خاتمہ کر رہے ہیں. بھائی امن و امان کی صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے آپ کوئی متبادل تو دے دے، کم از کم متبادل تو بتائے کہ متبادل کیا ہے. کیا آپ نے پولیس اور جو لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہے اس کی کوارڈینیشن کو آپ نے بہتر بنایا ہے؟ کیا ان کو آپ نے ایکوپٹ کیا ہے؟ کیا ان کو آپ نے اس طرح مسلح کیا ہے، ٹیکنالوجی سے لیس کر دیا ہے کہ وہ اب چیک پوسٹ پر کھڑے ہونے کی بجائے کسی اور نادیدہ طریقے سے جو ہے وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر یہ سب نہیں ہے تو صرف خالی خودی اعلانات سے اور صرف سیاسی جلسوں سے، صرف ان نعروں سے کہ ہم خان کو رہا کر کے دم لیں گے، اس سے کب تک آپ عوام کو جو ہے وہ سبز باغ دکھا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ پہلے دو جو وزرائے اعلیٰ پی ٹی آئی کے تھے وہ تو اب آپ لوگ اون ہی نہیں کرتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ کل آپ وزیر اعلیٰ نہ رہے اور پھر پارٹی آپ کو بھی اون نہ کرے کہ شاید آپ نے بھی کچھ نہیں کیا ہے، خان کے ویژن کے مطابق نہ کوئی ترقی آپ نے ابھی تک دی ہے. اچھا، ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہم کر رہے ہیں اس سے 40% اضافہ ہوا ہے صوبے کی آمدن میں. بھائی 40% اضافہ اگر ہوا ہے تو اس کو زمین پر نظر آنا چاہیے، وہ عوام کو ملنا چاہیے. تو عوام کو تو آپ ایک پیسے کا جو ہے ترقیاتی کام اس پورے انور ڈیولپمنٹل پروگرام میں شامل نہیں، کوئی نئی ترقیاتی پروجیکٹ نہیں ہے. تو پھر یہ 40% اضافہ جو ہے وہ کہاں پر جا رہا ہے؟ اسی لیے ہماری درخواست ہے ہمارے تمام خیبر پختونخوا کے عوام سے بھی کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اگر آپ نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے، جنہوں نے دیا ہے ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنی آواز پہنچائے اپنے نمائندگان کے ذریعے، اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، کہ بھائی ووٹ آپ کو ملا ہے تو مہربانی کر کے صرف خان کی رہائی کے لیے سیاسی جلسے کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اگر ان کو رہا بھی کرنا ہے تو یہ ایک آئینی ملک ہے، یہاں پر آئین کے مطابق عدالتوں کے ذریعے ان کو رہا کیا جائے گا. جلسے جلوسوں کے ذریعے اور لشکروں کے ذریعے خان کی رہائی ممکن نہیں ہے. اسی لیے آپ خدا کے لیے کوئی ترقیاتی کام کیجئے، کوئی عوامی فلاح و بہبود کا کوئی منصوبہ شروع کیجئے، اور صرف خالی خولی اعلانات کہ ہم سولر دے رہے ہیں اور بجلی کا جو ستیہ ناش کر دیا ہے، اس کے بجائے اب جب ہم سوال اٹھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں اس لیے ہم بجلی کا سوال ہی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں ہم سب لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اپنے حکومت کو بار بار متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ اس عوام کے ساتھ آلریڈی بہت مظالم ان پہ ڈائے جا چکے ہیں، ان کی محرومیت بہت زیادہ ہے، ان محرومیوں میں اضافے کی بجائے اس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے. بہت شکریہ.